جن عظیم دو ہستیوں کے نام سے یہ تقریب سعید موسوم اور منسوب ہے، وہ محتاج تعارف نہیں، بلکہ ہم دینی دنیاوی عزت، شہرت، عظمت، قربت، کامیابی اور کامرانی اور نجات پانے کے لیے ان ہستیوں کے ذکر، ان کے ساتھ نسبت جوڑنے، ان کی پیروی اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور نمبر 3 کے کچھ حصے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ترجمہ عرض کر کے اس کے بعد انشاءاللہ چند مفید باتیں نصیحت کی عرض کروں گا اور ان دو عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں عقیدت کے کلمات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا، نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ حضور شمس العارفین اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہما کی پوری زندگی ان کلمات مبارکہ کی تفسیر تھی۔ آپ مکمل نمونہ تھے قرآنی آیات اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا، جس نے تقوی اختیار کیا، جو پرہیزگار بنا، جو ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات کا نمونہ بنا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی ہر غم، دکھ، درد، بیماری، تکلیف، پریشانی، مصائب و آلام اور برزخی تکالیف اور اخروی عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، نکال دیتا ہے، اور پھر اسے دنیا و آخرت میں ایسے مقام سے رزق اور انعامات عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ میں ایک حدیث شریف عرض کر دوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کتاب الزہد باب الورع والتقوی میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک آیت معلوم ہے، پورا قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور پورا قرآن آپ کے سینے میں، لیکن اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے اور اس آیت کی طرف راغب فرمانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ایک آیت معلوم ہے، اگر میری امت اسے یاد کر لے اور اس پر عمل کر لے تو میری پوری امت کے لیے کافی ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ حضرت عوف بن مالک، اس کا شان نزول عرض کر دوں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بالاختصار آگے بڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ وقت سے زیادہ نہیں آپ کا ٹائم لوں گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا گرفتار ہوا کافروں اور مشرکوں کے ہاتھ، ان کے قید میں گرفتار ہوا، انہوں نے قید کر لیا۔ حضرت عوف بن مالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بڑی تنگی بھی تھی مالی لحاظ سے، اپنے فقر اور مسکینی اور مالی تنگی کا شکوہ بھی کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا کافروں کے قید میں ہے۔ اس سے ایک تو یہ بھی پتا چلا نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ کیا تھا،
جب بھی کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے. وہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے، فریاد کرتے، اور حضور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر حاضر ہوتے اور سرکار ان کی مدد فرماتے. اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کہ مومن ان کا کیا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی. آپ بھی پڑھیں مومن ان کا کیا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی. مومن ان کا کیا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی. کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا. کافر ان سے کیا پھرا. مومن ان کا کیا ہوا، خلق خدا ان کی ہوئی. آپ صرف سفر شریف میں دیکھیں، سفر کے مہینے میں دیکھیں، سینکڑوں اولیاء کرام جن کے اعراس منائے جاتے ہیں. آج شمس و رضا کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، کہیں داتا صاحب کا تذکرہ، کہیں امام ربانی مجدد الفسانی کی عظمت کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، کہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، کہیں حضرت شہباز چشت، خواجہ سلیمان توسوی، اور کہیں حضور تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ گولوی، کہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی. آخر کیا وجہ ہے؟ بس وجہ یہی ہے کہ مومن ان کا کیا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی. مومن ان کا کیا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی. اور کیا وجہ ہے کہ کم و بیش 1200 سال گزرے، مگر آج جا کر دیکھو لاہور کی سرزمین پر داتا کی نگری میں لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبی سائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج دیکھو سرہند شریف میں، بریلی شریف میں، سیال شریف میں، ملتان میں، تونسا میں اور دیگر مقامات پر، اجمیر شریف میں میرے خواجہ غریب نواز سرکار کا دربار عالی شان، جہاں لاکھوں اللہ کے بندے جبین نیاز جھکائے ہوئے ہوتے ہیں. آج کم و بیش 150 سال ہونے کو قریب ہیں دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، مگر آج بھی نعرے لگ رہے. سنیوں میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، جب سے میں دیکھ رہا ہوں حضرت پروفیسر صاحب آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ نے ایک مرتبہ ان کے کہنے سے سبحان اللہ کہہ دیا، بس آپ خاموش ہو گئے. آج 150 سال ہونے کو قریب ہے، مگر آج بھی نعرے لگ رہے ہیں، لجپال لجپال. یار پیر سیال کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال. آج 100 سال سے زائد عرصہ گزرا ہے تاجدار بریلی کو، مگر آج بھی نعرے لگ رہے ہیں، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. تو مومن ان کا کیا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی. کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا. اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی. وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ سے پھر گیا. وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ سے پھر گیا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ گھر، آپ کو وظیفہ بھی دے رہا ہوں. حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو آپ بہت تنگ کرتے ہیں نا، حضور تعویذ دینے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، گھر میں پریشانی ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، مہنگائی ہے، اور یہ ہے تو وہ ہے. میں آپ کو حضور کی اجازت سے سرکار کا بتایا ہوا وظیفہ بتا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا، عوف گھر جاؤ،
تقوی اختیار کرو. پہلی بات شرط یہ ہر وظیفے کی قبولیت کے لیے تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. دوسری شرط کیا؟ دیکھو نا آج کل حالات جو ہمارے چل رہے ہیں ملک کے، مہنگائی عروج پر، گھمبیر حالات ہیں، تو اس کے لیے تعلیم ہے تقوی اختیار کرو، صبر کر لو. اور پھر آگے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرو. ایک حدیث میں ہے نا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ 99 مصیبتوں کا علاج ہے، اور ان میں سے چھوٹی سی مصیبت غم، دکھ، درد، پریشانی، باقی 98 بڑی ہیں اس سے. فرمایا یہ پڑھا کرو. گھر میں آپ گئے نا تو آپ کو پتہ ہے نا آج کل تو مسئلہ کچھ اور ہے نا. اگر گھر میں اس طرح جا کے نا بتایا نا کہ قبلہ شاہ صاحب نے یہ وظیفہ بتایا تو آگے سے وہ سر پھیرنا شروع کر دے کہ یہ وظیفوں کا وقت ہے، حل نکالو کوئی. لیکن وہ گھر کی خواتین بھی تو صحابیات تھی، وہ بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی کہ سرکار نے تو بڑا عمدہ وظیفہ بتایا ہے. دونوں میاں بیوی وظیفہ پڑھنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت کے ساتھ پڑھنے لگے. اب پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی. جب دروازہ کھولا تو کافروں میں جو قید بیٹا تھا وہ سامنے کھڑا تھا. اور تفسیر خازن میں ہے اس آیت کریمہ کے تحت کہ ایک روایت کے مطابق وہ کافر غفلت میں پڑ گئے، پتہ نہیں کیسے اللہ نے ان پر غفلت طاری کر دی. یہ نکل آیا اور 100 اونٹ اور 4000 بکریاں بھی مشرکوں کی وہ لے آیا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ مال، فرمایا یہ تمہارے لیے حلال ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو یہ ہمارے یہ بزرگ جو گزرے ہیں، جن بزرگوں کی یاد میں آپ بیٹھے ہیں، مختصراً عرض کر دو حضرت پیر سیال شمس العارفین، شمس الاولیاء، شمس الملت والدین، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی پوری زندگی تقوی سے عبارت، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، اخلاق حسنہ، صفات حمیدہ، غریب نوازی، غریب پروری، مہمان نوازی، بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی داد رسی، ان کے سر پر شفقت رکھنا، وہ اعلیٰ صفات. آپ کی پوری زندگی اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، سنت مصطفیٰ کے پا کر اخلاق و صفات مصطفیٰ کی مجسم صورت ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو آپ کی زندگی تو اپنی جگہ، آپ کے فتاوہ، آپ کا عشق رسول، آپ کی تعلیمات تو اپنی جگہ. آپ نے فتاوہ رضویہ میں، ملفوظات شریف میں، احکام شریعت میں، فتاوہ افریقہ میں اسی آیت کریمہ کے تحت بہت کچھ لکھا ہے. فتاوہ رضویہ شریف میں تو پورا فتویٰ، یہ جو جعلی عامل بھائی ہمزاد ہے یہ کیسے مسخر ہوگا، جن کیسے قابو میں آئے گا، اور یہ کیسے ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. آپ نے ان سب کی تردید دلال کے ساتھ کرنے کے بعد فرمایا ہے، میں آخر تک جاؤں. آپ فرماتے ہیں اور دست غیب اور تکیے کے نیچے سے اشرفیوں کا ملنا وغیرہ وغیرہ، دست غیب. آپ فرماتے ہیں اصل میں جو دست غیب ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے اس سے لوگ غافل ہیں. وہ تو یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بھی نکال دیتا ہے، اور غیب سے اللہ اسے روزی بھی عطا فرماتا ہے. یہ دست غیب ہے. اور آپ نے فرمایا جعلی عملوں کے پیچھے، جھوٹوں کے پیچھے مت پڑو. آپ نے اس کا ابطال فرمایا، فرمایا یہ حرام کاری ہے اور حرام کام ہے، بلکہ کفر تک بندہ پہنچ جاتا ہے عملیات سفلی کے ذریعے سے. اگر عملیات علوی بھی کرتا ہے تو وہ بھی خطرے سے باہر نہیں ہوتا، کیونکہ جن شیطان ہوتے ہیں وہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بچ جاتا ہے اللہ کا بندہ. تو یہ ہمارے یہ بزرگ، آپ نے اپنا واقعہ لکھا ہے مدینہ المنورہ سے. میرے ایک دوست نے مجھے خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ حضور 50 روپیہ بھیج دیں. ملفوظات شریف میں 50 روپیہ کا مطالبہ کیا. فرماتے اتوار کو پیر کو خط آیا، اتوار کو پیر کو میرے ذہن سے بات نکل گئی،
منگل کو میں صبح سے پریشان ہوا، 50 روپیہ نہیں 5 پیسے بھی میرے پاس نہیں تھے۔ مغرب کی نماز ہو گئی تو مجھے بڑی فکر لائق ہو گئی۔ بدھ کے دن ڈاک نے جانا تھا بذریعہ بحری جہاز، تو اب بدھ کے دن بھیجنا تھا، منگل کی شام تک میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں نے سرکار میں عرض کر دی، مدینہ المنورہ کی طرف منہ کر کے عرض کی حضور سرکار میں ہی بھیجنا ہے، عطا فرمایا جائے۔ فرماتے تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر آیا کوئی کہ فلاں صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں۔ جب اس کو ملنے کے لیے حاضری کی اجازت دے دی، اس نے جاتے وقت، اب مختصراً عرض کروں، جاتے وقت 51 روپیہ نذرانہ پیش کیا۔ کتنا؟ یہ 100 سال پرانی بات ہے، 150 سال۔ 51 روپیہ نذرانہ پیش کیا، 50 تو اس کے تھے، یہ 1 روپیہ جو زائد ملا یہ ڈاک ٹکٹ کا خرچہ تھا۔ انتظام ہوا اور دوسرے دن میں نے ڈاک کے ذریعے سے وہ اس اپنے دوست کی طرف بھیج دیا تو فرمایا یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ہم تقوی اختیار کر لیں اور ان کی فکر کے ہم امین بنیں۔ حضرت شمس العارفین، فکر شمس العارفین، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی سیرت سے، اور بالخصوص جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں جن کی طرف یہ حضرات اشارہ فرما رہے تھے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقامات رفیع، عظمت و درجات جو عرش معلیٰ سے بلند تر ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے حوالے سے جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، خدا کی قسم حضرت شمس العارفین کی تعلیمات، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی موجود ہیں، جو شمس العارفین کے سجادہ نشین ہیں، آپ کے فتاوی موجود ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں۔ فکر مہر علی، فکر شمس العارفین، فکر قمر العارفین اور فکر امام رضا کے مطابق بیٹھو سنیو، فیصلہ کر لو۔ جو فکر انہوں نے دی خدا کی قسم وہی صحابہ و اہل بیت کی تعلیمات ہے، وہی قرآن و حدیث ہے، اور یہی اتحاد کی صورت ہے، یہی نفرتوں کا خاتمہ ہے، یہی میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔